معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے کہ جادو والے تویز کو کیسے تلاش کیا جائے، یعنی جس انسان پہ جادو کیا جاتا ہے اس جادو کی چیزوں کو کیسے تلاش کیا جائے اور پھر اس تلاش کرنے سے الحمدللہ وہ جادو ختم ہو جاتا ہے۔ اگر وہ تلاش کرنے سے نہیں بھی ملتا پھر بھی الحمدللہ روحانی علاج سے، قرآن حدیث کی روشنی میں جو علاج ہے اس سے جادو ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن بہتر یہی ہے کہ ان چیزوں کو تلاش کیا جائے، تو اس کے لیے طریقہ کار قرآن حدیث میں کیا آتا ہے اس موضوع پہ بات کریں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو میری آپ تک پہنچی رہے، اور چینل کو لائک بھی کر دیں اور شیئر بھی کرتے رہیں۔ آپ کے بٹن دبا دینے سے الحمدللہ پوری دنیا میں یہ پیغام پہنچے گا اور لوگ جو صحیح طریقہ علاج ہے اس سے مستفید ہوتے رہیں گے۔ تو چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف کہ جس وقت جادوگر جو ہوتا ہے وہ جب جادو کرتا ہے تو جس انسان کے اوپر جادو کرتا ہے اس سے حسد کرنے والا کوئی شخص یا وہ خود جادو کرنے والا شخص جو ہوتا ہے اگر حسد کرتا ہے تو وہ اس آدمی سے کہ جس کا اس کے ساتھ تعلق ہوتا ہے کہ جو جادو کرنا چاہتا ہے تو اس سے کچھ کپڑا منگوا لیتا ہے، اور اسی طرح اس کا بال منگوا لیتا ہے، اسی طرح بعض اوقات وہ گوشت منگاتا ہے، بکرے کی سیری منگا لیتا ہے، اسی طرح کالی مرغی وغیرہ منگا لیتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اس کر کے ہوتی ہیں کہ وہ جادوگر کیا کرتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، اور عمل کرنے کے بعد جب اس کے اوپر عمل کرتا ہے تو پھر عمل کرنے کے بعد اس کے چیزوں کے اوپر اس انسان کو تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات جو انسان یہ علاج کرنے والا ہوتا ہے، بعض اوقات یہ فراڈی ہوتے ہیں، جادوگر بھی نہیں ہوتے، لیکن جو جادوگر ہوتے ہیں وہ بھی تو فراڈ ہے کہ اللہ کا حکم شرعی طور پہ یہی ہے کہ ایسے لوگوں سے علاج نہ کیا جائے، کیونکہ جادو کفر ہے اور جادو کے ذریعے سے علاج کرنے والے کے بارے میں ممانعت ہے، اور جادو کرنا بھی کفر ہے کہ جادوگر سے علاج نہ کروایا جائے، بلکہ قرآن حدیث کی روشنی میں جو جادو کا علاج ہے اسی طریقے سے علاج کیا جائے، اور الحمدللہ اس سے مریض ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو جس وقت وہ جادوگر کوئی چیز منگوا کے تو اس پہ عمل کرتا ہے تو اس عمل کرنے کی وجہ سے وہ کیا ہوتا ہے، اس انسان کو تکلیف ہو جاتی ہے، اور پھر وہ جو چیزیں منگاتا ہے وہ جنات کے خوراک کے طور پہ وہ بعض چوراہوں پہ ڈالی جاتی ہیں، ایسی جگہوں پہ کہ جہاں پہ انسانوں کی آمد و رفت کم ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی وہ چیزیں ڈالی جاتی ہیں تو ان چیزوں سے گزرنا بھی نقصان سے خالی نہیں ہے۔ جیسے کوئی بکرے کی سری ہے تو کوشش یہ کی جائے کہ اس طرح کا گوشت اگر پڑا ہو تو اس کے اوپر سے مت گزرے، یعنی اس سے اس انسان کو تکلیف کے لاحق ہونے کا خطرہ ہوتا ہے جو انسان اوپر سے گزر جائے۔ تو یہ شیطان کے نام پہ کیا کرتے ہیں جادوگر، قربانی کرتے ہیں، تو قربانی کرنے کے بعد وہ کیا ہوتا ہے کہ اس کا جو چیز دفن کرنے کے لیے بناتے ہیں اس میں بعض اوقات پتلا ہوتا ہے یا کوئی چیز ایسی ہوتی ہے کہ جو پتلے کی شکل کی ہوتی ہے، اس میں سوئیاں ڈال دیتے ہیں، اور سوئیاں ڈالنے کے بعد اس کو یا قبرستان میں دفن کر دیا جاتا ہے یا کسی ویران جگہ پہ دفن کر دیا جاتا ہے، اور اس کے اوپر منتر وغیرہ پڑے جاتے ہیں اس پتلے کے اوپر یا وہ چیز جو بنائی جاتی ہے۔ اور اس میں سب سے زیادہ جو ہے وہ دفن کرنے والا جادو بہت زیادہ ہے، اور بعض اوقات وہ چیز لٹکائی جاتی ہے، اور جس طرح ہوا چلتی ہے تو اس بندے کو تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ جس طرح وہ جیسے میدہ ہے انسان کا، تو اس جگہ پہ اس پتلے کے اندر سوئی ڈالی جاتی ہے تو انسان کے میدے میں تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ اگر وہ سوئیاں سر کی جگہ پہ ڈالی جاتی ہیں تو سر میں تکلیف شروع ہوتی ہے۔ اگر وہ سوئیاں انسان اس پتلے کے پاؤں میں ڈالی جاتی ہیں تو پاؤں میں تکلیف ہوتی ہے۔ اس طرح یعنی کہ غرض کہ جس حصے پہ وہ سوئیاں وغیرہ ڈالی جاتی ہیں انسان کو تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر بعض اوقات یہ جادو کھلایا جاتا ہے، تو جادو کھلائے جانے والے مریض پہ اکثر وہ آدمی میدے کے مرض میں مبتلا ہوتا ہے، اسے میدے کی تکلیف وغیرہ، جلن وغیرہ، علاج کرواتا ہے لیکن ٹھیک نہیں ہوتا۔ تو زیادہ تر یعنی کہ اس مریض کے جادو والے مریض پہ جلن یعنی کہ میدے میں زیادہ ہوتی ہے، اسی طرح بدن کے اندر وہ جلن محسوس کرتا ہے، گرمائش محسوس کرتا ہے۔ اور پھر اس کا جب وہ کھلایا جاتا ہے تو کھلائے جانے پہ وہ کیا ہوتا ہے کہ اس انسان کے اوپر اثر شروع ہو جاتا ہے۔ تو اب اس کا طریقہ علاج تو یہ ہے کہ اگر گھر کے اندر آپ کو کچھ اس طرح کا شبہ ہے تو گھر کے اندر تلاشی لی جائے، پورے گھر کو چھانا جائے، اگر وہ چیز مل جاتی ہے تو اس کو کیا کیا جائے، زائل کیا جائے، ختم کیا جائے، اس کو جو ہے نا جیسے تویز کی شکل میں تو اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اسے جلایا بھی جا سکتا ہے۔ جیسے پتلا اگر مل جاتا ہے تو پتلے کو بالکل اس کو کھولا جائے، اس کے اندر سے سوئیاں نکالی جائیں، نکالنے کے بعد اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے
بکھیر دیا جائے یا ندی وغیرہ میں صاف پانی میں بہا دیا جائے، اس سے بھی جادو ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح اگر تویز وغیرہ مل جائے تو اس کو سکریچ کر دیا جائے، سکریچ کرنے کے بعد صاف پانی میں بہا دیا جائے تو اس سے بھی جادو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر اگر وہ چیزیں تلاش کرنے کے باوجود گھر سے نہیں مل رہی یا جس جگہ پہ بھی وہ تلاش کرتا ہے تو اسے نہیں مل رہی، تو اس آدمی پہ پھر رقیہ کیا جاتا ہے کہ رقیہ کرنے میں پہلے تو یہ کام کرے کہ اسے شک ہے تو گھر کی تلاشی کرے، اگر چیزیں مل جاتی ہیں تو الحمدللہ، نہیں ملتی تو پھر اس کا علاج کیا جاتا ہے روحانی طور پہ۔ وہ رقیہ شرعی دم ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ جو ہے نا آیتیں پڑھ کے اس مریض پہ دم کیا جاتا ہے، پھر وہ پانی اسے دم کر کے دیا جاتا ہے، وہ پانی پیتا ہے مریض، پانی جسم پہ لگاتا ہے اور ساتھ کچھ ورد وغیرہ ہوتے ہیں وہ کرتا ہے، تو اس کرنے سے آہستہ آہستہ مریض کی حالت سنبھلنے لگتی ہے۔ بعض اوقات تو یہ جلدی ہو جاتا ہے اور بعض اوقات کو تھوڑا سا وقت لگتا ہے۔ یاد رکھیں جادو، جناتی اور نظر جلدی ٹھیک ہو جاتی ہے، لیکن اگر بیماری کافی عرصے سے چل رہی ہے تو اس میں بھی وقت لگتا ہے۔ تو ان تین بیماریوں میں نظر، جادو، جنات میں تھوڑا وقت بھی لگتا ہے، مریض جلد بازی نہ کرے، صبر، ہمت اور حوصلے سے کام لے تو الحمدللہ یہ بیماریاں آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ اور اس کے لیے ایک طریقہ یہ ہے کہ انسان مریض کیا کرے، رات کے آخری حصے میں اٹھ کے اللہ سے مانگے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو کا اثر ہوا تو 6 مہینے تک اثر رہا، تو آپ کا رات کا جو معمول تھا، آپ رات کے سوتے وقت آپ دعا مانگتے تھے کہ اے اللہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میرے اوپر کیا ہو چکا ہے، آپ مجھ پہ ظاہر کر دیجئے۔ تقریباً 6 مہینے کی دعا کے بعد ایک رات عائشہ رضی اللہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب دعا کی، تو صبح اٹھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری بتائی کہ بھی میرے اوپر اللہ نے علاج ظاہر کر دیا اور میرے اوپر تو لبید بن عاصم نے اور بیٹیوں نے اس کی جادو کیا ہے۔ تو یعنی یہ رات کا عمل ہے، اگر رات کو سوتے وقت کر لے تو بہت اچھا ہے۔ اگر تہجد کی نماز میں سے توفیق مل جاتی ہے تو تہجد کی نماز میں تو بہت ہی اچھا عمل ہے، یعنی اس کو کوشش کرے کہ رات کو سوتے وقت جو ہے نا 2 رکعت نماز پڑھ کے نفل حاجت کی اس میں بھی، اور 2 رکعت نفل استخارہ بھی پڑھ لے، اللہ سے مشورہ کر لے کہ اے اللہ میں اس علاج میں کیا کروں، کیسے کروں، تو اسے کافی رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ اور آہستہ آہستہ خواب کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس جگہ پہ جادو دفن کیا ہوتا ہے وہ جگہ دکھا دیتے ہیں، یا جو چیز دفن کی گئی ہے وہ چیز دکھا دیتے ہیں، اور اسی طرح کوئی نہ کوئی سبب ایسا لگا دیتے ہیں جس کی وجہ سے اس انسان کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ چیزیں کہاں ہیں جو میرے اوپر جادو کر کے رکھی گئی ہیں۔ تو اس کر کے رات کے اوقات میں انسان کیا کرے کہ توجہ کے ساتھ 2 رکعت نماز نفل حاجت پڑھ کے اللہ سے مانگتا رہے اور معالج سے رابطے میں رہے، کیونکہ بعض اوقات یہ مرض جو ہیں جلدی ٹھیک ہوتی ہیں اور بعض اوقات تھوڑا وقت لگ جاتا ہے۔ تو شریعت کی پابندی میں رہ کے رقیہ شرعی دم ہوتا ہے نظر، جادو، جنات کے توڑنے کا، اس کے جو معالج ماہر ہوتا ہے تو اس سے علاج کروایا جائے۔ عام یعنی کہ جو جگہ جگہ پہ بیٹھے ہوتے ہیں ان سے علاج نہ ہوتا ہے اور نہ اس کے علاج کا رزلٹ سامنے آتا ہے۔ میں خود علاج کرتا ہوں، اگر آپ کسی بیماری میں مبتلا ہوں تو میرے اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں 034397135228۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔